الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز ذمہ داران مجلس اور کویت سے اس پروگرام کو چلانے والے حضرات، اس کے علاوہ جو بھی حضرات الحمدللہ دین کا جذبہ رکھتے ہوئے، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کا جذبہ رکھتے ہوئے اس طرح کے آن لائن اور آف لائن پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، وہ سارے احباب، سارے ناظرین حضرات. عنوان آپ کو معلوم ہے، عالم ارواح اور برزخ، یہ میرا عنوان ہے. میں نے اسی مناسبت سے قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی ایک آیت کی مکمل میں نے تلاوت کی ہے. میں قبل اس کے کہ اس کا ترجمہ اور اپنے عنوان سے جڑی ہوئی کچھ باتیں آپ بھائیوں کے اور بہنوں کے سامنے رکھوں، قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 28 ہے، 28 ہے. ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے: کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو. وکنتم امواتا، تم مردہ تھے. فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی. ثم یمیتکم، پھر دوبارہ اللہ تمہیں مردہ کرے گا. ثم یحییکم، پھر دوبارہ اللہ تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. معزز ساتھیوں، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں آپ غور کیجئے گا، کئی زندگیوں کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا ہے. میں نے ابن کثیر رحمہ اللہ کو پڑھا، اس آیت کی شرح میں نے ان میں دیکھی تو مجھے یہ چیز ملی. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی شرح میں لکھتے ہیں: کیف تجحدون وجودہ او تعبدون غیرہ او تعبدون معہ غیرہ، کیسے تم اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہو. کیف تجحدون وجودہ او تعبدون معہ غیرہ، اور اس کے ساتھ دوسرے کی عبادت تم کیسے کر سکتے ہو. وکنتم امواتا، تم مردہ تھے. فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی. اے کنتم عدما، تم کچھ نہیں تھے، عدم تھے. فاخرجکم من الوجود، تمہارا وجود اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا، عدم سے وجود کی طرف اللہ تمہیں لے کر آیا. اس آیت کی شرح میں اہل علم حضرات نے ایک انسان کی 4 زندگیوں کو ذکر کیا ہے. میرے ہاتھ میں یہ مذکرہ ہے، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں یہ مذکرہ پڑھایا جاتا ہے. تیسرے سال عقیدہ یوم آخرت پر یہ مذکرہ ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک طالب علم نے تیار کیا. للسنة الثالثة الفصل الدراسي الاول اعداد الطالب ناصر الرمادی فصل اليوم الاخر. اس مذکرے کے اندر جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پڑھایا جاتا ہے، اس نوٹس کے اندر یہ بتایا گیا ہے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں 4 زندگیاں عطا فرماتا. پہلی زندگی الحیات فی بطن الام، ماں کے پیٹ کی زندگی. اور دوسری زندگی الحیات الدنیوی، یہ دنیا کی زندگی ہے. اور تیسری زندگی ہے الحیات البرزخیہ، آج جو ہمارا موضوع ہے. برزخی زندگی ہے، عالم ارواح کی زندگی ہے الحیات البرزخیہ. اور آخری زندگی ہے الحیات الآخر، یعنی وہ آخری زندگی ہے، وہی آخرت ہے. قرآن مجید بار بار ہمیں یہ متنبہ کرتا ہے، کامیاب آدمی وہ ہے جو وہاں کامیاب ہو، آخرت میں کامیاب. دنیا کی کامیابی کو قرآن مجید نے کامیابی سے تعبیر کیا ہی نہیں کبھی. کس کو ترجیح دیتے ہو؟ الحیات، بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہو. تمہاری ترجیحات یہی ہیں، تم ہر چیز میں دنیا کو اول رکھتے ہو، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے. والآخرت خیر،
وَأَبْقَى اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. ایک دن جو ہے آخرت کا جو شروع ہوگی قیامت کا 50,000 سال کے برابر. اور دنیا کی پوری زندگی جو نبی نے کہی میری امت کی زندگی 60 اور 70 کے بیچ میں ہے، یہی پوری زندگی ہے. عقل مند انسان وہ ہے جو اس زندگی کو وہاں کی زندگی کے لیے صرف کرے، محنت کرے. جیسے کہتے ہیں دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی بنائے. بے وقوف ہے وہ آدمی جو وہاں کی ابد الابد زندگی خالدین فیہا ابدا اس زندگی کو برباد کرے یہ مختصر اور عارضی دنیا کے لیے. اور آپ اگر قرآن مجید میں کوئی ایک آیت بتائیے جو تمام پچھلی کتابوں کا نچوڑ، تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ اس میں موجود ہو، آپ قرآن کی آیت ان کے سامنے رکھتے ہیں. اللہ نے کہا ان ھذا لفی الصحف الاولی. تمام پچھلے صحیفوں میں یہی بات تھی کہ آخرت بہتر ہے دنیا سے. جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ، موسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ. چلیے یہ آیت کی روشنی میں 4 زندگیاں الحمدللہ اہل علم حضرات نے بیان فرمائی. 4 زندگیوں کے اندر تیسری جو زندگی ہے، مجھے لوٹا دے میرے گھر والوں کی طرف یا مجھے لوٹا دے دنیا کی طرف. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اللہ کا جو جواب ہوگا کلا انہا کلمۃ هو قائلها. اس کے بعد جو جملہ ہے اللہ کا اسے غور سے سنیے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ برزخی زندگی ہے اور یہ قیامت کے قائم ہونے تک کی زندگی چلے گی. عنوان عالم ارواح اور برزخی زندگی ہے. اللہ عز و جل نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں یہ برزخ کا لفظ استعمال کیا ہے. آیت نمبر 100 سورہ المؤمنون میں مرنے کے بعد آدمی کی جو زندگی ہے وہ برزخی زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے آپ کو میں انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر میں وہ زندگی کا آغاز کروں گا. حدیث مسند احمد میں موجود ہے اور حدیث کے راوی براء ابن عازب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. میرا تو یہ ماننا ہے صحیح حدیث ہے الحمدللہ. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ اس حدیث کو پڑھیں. جملہ کہا صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان العبد المؤمن. معزز دوستوں، میری بہنوں، جو بھی یہ سن رہے الحمدللہ میں نے کئی دفعہ میں نے ماشاءاللہ اس موضوع پر خطاب کیا ہے. اور جب ہندوستان میں ایک ٹی وی چلتی تھی، آپ جانتے ہیں ممبئی سے چلتی تھی، ایک چینل ممبئی سے چلتا تھا، آپ سب جانتے ہیں اسے چلانے والے کون تھے، کیا تھے. اسی موضوع پر 40 پر ایک ایپیسوڈ الحمدللہ میرے اس میں ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ. استعیذوا باللہ من عذاب القبر. عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو 3 مرتبہ آپ نے کہا، ایک میں آتا 2 مرتبہ آپ نے کہا. ثم قال، اس کے بعد نبی نے کہا ان العبد المؤمن. یہ برزخی زندگی شروع ہو رہی. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ تیسری زندگی. ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال الى الاخره. ایک مسلمان بندہ جب اس سے دنیا کے کٹنے کا ٹائم آتا ہے، آخرت کی طرف جانے کا ٹائم آتا ہے. اذا كان انقطاع من الدنيا في انقطاع من الدنيا واقبال الى الاخره. کون ہے دنیا میں جو اس کا انکار کرے؟ مجھے بتائیے انشاءاللہ. ساری دنیا میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جس کو ہم ملحد کہتے ہیں، دہریہ کہتے ہیں، انگریزی زبان میں ایتھسٹ کہتے ہیں. انشاءاللہ ساری دنیا میں آپ کو ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا جو اللہ کا انکار کرنے، جو موت کا انکار کرنے والا. سبحان اللہ. سب اس مرحلے سے گزریں گے. آپ اور میں، ہم دونوں اس مرحلے سے گزریں گے. دنیا چھوڑنے کا ٹائم آئے گا، آخرت کی طرف جانے کا ٹائم آئے گا. کیا ہوگا اس وقت میں؟ عالم ارواح کیا ہے؟ سبحان اللہ. حدیث میں مکمل کرتا ہوں. اس سے پہلے قرآن کی 2 آیتیں آپ کے سامنے میں بتا کر اس حدیث پر میں آتا ہوں. آپ سبھی لوگ تقریباً ماشاءاللہ علم سے جڑے ہوئے ہیں، علماء سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی ان آیتوں کو. سورہ مطففین کی 2 آیتیں
یہ دو آیتیں نہیں بلکہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ دو آیتیں نہیں ہمارا ایک مضبوط عقیدہ ہے. پہلی آیت یہ ہے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین. ہم جانتے ہیں خبردار فجار، بدکار، گنہگار، ان کا جو نام اعمال ہے یہ سجین میں رکھا جائے. پھر اللہ تعالیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا وما ادراک ما سجین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے سجین کیا ہے. کتاب مرقوم، اس کی آپ شرح دیکھیں گے سجین کیا ہے. آپ ابن کثیر پڑھیں گے، تفسیر طبری پڑھیں گے، بڑی بڑی تفاسیر جس کو ام التفاسیر کہتے ہیں، اس کو اگر آپ پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا ہی تحت الارض السابعہ، ہی تحت الارض السابعہ، ساتوں زمین کے نیچے ہے، ساتوں زمین کے نیچے ہے. اور یہ نام اعمال، اس لیے لوگ کہتے ہیں نا کئی بدعقیدیاں ہمارے ملکوں میں رہتی ہیں، بر صغیر میں ہیں، خاص طور سے شعبان کی 15ویں رات کو ایک بدعقیدگی یہ رکھی جاتی ہے کہ روحیں گھروں کو آتی ہیں. سبحان اللہ. اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو میں کیا بتاؤں. اس لیے ایسا ایک کیا بول سکتے ہیں اس کو، ایک بھونڈا مذاق کیا جاتا ہے. وہ روح کو جو پسند تھا وہی چیز سامنے بھی رکھی جاتی، سامنے بھی رکھی جاتی. اگر کوئی ایسے صاحب تھے جو کوئی بیڑی وغیرہ پیتے تھے تو وہ بیڑیاں رکھی جاتی، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے اگر وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہیں، تو سجین میں رہیں گے. اور اسی صورت میں ایک اور آیت کریمہ ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون، خبردار نیک لوگوں کا جو نام اعمال ہے یہ علیین میں رہے گا. اور کس چیز نے بتایا آپ کو اللہ کے نبی علیون کیا ہے؟ میں نے اس کی شرح دیکھی، مجھے پتا چلا یعنی الجنہ. سبحان اللہ. علیین کہتے ہیں جنت. اب دیکھو ابن عباس رضی اللہ عنہما سوال کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ علیین کیا ہے، اپنے سے بھی زیادہ ایک صحابی کو کہ پہلا سوال یہ ہے سجین کے بارے میں، سجین کیا ہے. سأل ابن عباس، یہ کہتے ہیں سبحان ہلال ابن یوساف اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوں، حضرت ابن عباس نے سوال کیا ان سجین، سجین کے بارے میں، کہا ہی الارض السابعہ، یہ 7واں زمین کا حصہ ہے. ارواح وفیہا ارواح الکفار، اور اس میں کافروں کی روحیں ہیں. وسألہ عن علیین، اور ابن عباس نے سوال کیا علیین کے بارے میں، فقال جواب دیا ہے السماء السابعہ، اور وہ 7ویں آسمان پر ہے. وفیہا ارواح المؤمنین، اور اس میں مومنین کی روحیں رہیں گی. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سجین سے ہمیں بچائے. اللہ سے میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علیین میں، اللہ ہمارے نام اعمال کو، ہماری روحوں کو اللہ تعالیٰ علیین میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. اب حدیث مکمل سن لیجئے گا. اس حدیث کا جیسے میں پہلے درس سے میں ذکر کر رہا ہوں، ہماری زندگی سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. جب آدمی یہ دنیا چھوڑ رہا ہے، آخرت کی طرف جا رہا ہے، نزل الیہ ملائکۃ من السماء. یقین مانیے میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ پورا درس نہ سنیں، آپ صرف یہ ایک حدیث سن لیں انشاءاللہ، جسے ابن کثیر رحمہ اللہ نے آیت نمبر 27 سورہ ابراہیم کی روشنی میں پیش کیا ہے، تو یقین مانیے یہ درس کامیاب ہے، یہ درس کامیاب ہے. جب دنیا چھوڑنے کا وقت آتا ہے سارے لوگوں کے لیے، نزل الیہ ملائکۃ من السماء، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. بیض الوجوہ، چہرے چمک رہے ہیں، کأن وجوہہم الشمس، گویا کہ ان کے چہرے سورج ہیں، اتنی چمک ہے چہروں پہ. معہم کفن من اکفان الجنہ، ان کے ہاتھ میں جنت کا کفن ہے. وحنوط من حنوط الجنہ، اور ان کے ساتھ جنت کی خوشبو ہے. حتی یجلسوا منہ مد البصر، مرنے والا جو آدمی ہے مد البصر، جہاں تک وہ دیکھ سکتا ہے اتنی دور آ کر وہ بیٹھ جاتے ہیں وہ سارے فرشتے. ثم یجیء ملک الموت، آخر میں ملک الموت نازل ہوتے ہیں. ثم یجلس عند رأسہ، اور مرنے والے کے سر کے پاس ملک الموت بیٹھ جاتے ہیں. فیقول، اور ملک الموت یہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس الطیبہ. یہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے، میرے لیے بھی ضروری ہے. دنیا تو کیسے بکھر جائے گی، یہ جملہ سننا ضروری ہے. اور ملک الموت کہتے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ جان،
اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت کی طرف نکل، اللہ کی رضامندی کی طرف نکل۔ کیسے باہر جان نکلتی ہے، حدیث میں وہ ذکر کیا گیا ہے، یہ تیسرا مرحلہ برزخی زندگی کا مرحلہ، عالم ارواح کا مرحلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ کیسے جان نکلتی ہے؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ، ان کے لیے یہ حدیث انشاءاللہ نئی نہیں ہوگی، مگر میں آپ کو یہ بتا دوں، ایک بات سنی ہوئی ہے، دوبارہ سننے سے وہ بات پرانی نہیں ہوتی۔ یہ ایک حدیث یقین مانیے مدینہ منورہ میں 1 سال پڑھائی جاتی ہے، 1 سال یہ حدیث پہ درس دیا جاتا ہے، اتنی اہم حدیث ہے، اتنے مسئلے حدیث سے علماء نے نکالے۔ فتخرج، نکل رہی ہے جان، کیسے؟ تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقاء، جیسے ایک برتن میں سے ایک خطرہ پانی کیسے نکلتا ہے، ایک خطرہ پانی، ویسے ایک نیک آدمی کی جان نکل جاتی۔ یہ ہے برزخی زندگی کی شروعات۔ اچھا آدمی اگر ہے، اس کی شروعات اس طریقے سے ہوتی ہے۔ حدیث لمبی ہے، جیسے میں نے کہا یہ پورا صفحہ 2 صفحے کی حدیث ہے، پورا درس ایک حدیث پر ہو سکتا ہے، اور اس میں عالم ارواح اور برزخی زندگی کے تعلق سے بے شمار باتیں ہیں اس میں۔ اگر پورا درس بھی ایک حدیث پر میں دے دوں تو انشاءاللہ یہ ضائع نہیں ہوگا۔ اس کا الٹا بھی آپ سن لیجئے گا، کم سے کم اتنا تو ہمارے ہاتھ میں ہو جائے۔ جب وہ روح نکلتی ہے، ایک جملہ میں نے یہاں نوٹ کیا ہے، موت کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، یہاں کسی کو بولنے کی پرمیشن نہیں ہے، ورنہ میرا عموماً درس دینے کا انداز یہی ہے کہ میں سوال کر کے میں جواب دیتا ہوں۔ جی، علماء نے سوال کیا ہے، تعریف الموت، موت کی تعریف کیا ہے، موت کس کو کہتے ہیں؟ جی ہاں، باقاعدہ اس کا جواب اہل علم حضرات نے دیا ہے، مفارقۃ الروح للجسد، مفارقۃ الروح للجسد، یہ ہے موت۔ میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ جو نوٹس ہیں نا، اس کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ مفارقۃ الروح للجسد، روح کا جسم کو چھوڑ دینا، روح کا جسم کو چھوڑ دینا۔ هل تموت الروح؟ پھر ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے، یہی عالم ارواح ہے نا، موضوع آپ نے یہی رکھا ہے، کیا روح کو کبھی موت آتی ہے؟ روح کبھی مرتی ہے؟ فالجواب علی التفصیل، علماء نے کہا اس کا جواب تفصیل ہے، اس کا جواب تفصیل سے دیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کا پوچھنے والے کا اگر مقصد یہ ہے کہ جسم کو چھوڑنا ہے تو ہاں مرتی ہے روح۔ اگر اس کا دماغ میں اس کے سوال کرنے والے کی یہ ہے کہ اس سے مراد جسم کا روح سے الگ ہونا ہے تو ہاں وہ تو ہوتا ہے۔ اگر اس سے مراد وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ وَالْفَنَا فَلَا، علماء کہتے ہیں اگر اس سے مراد فنا ہے، یعنی روح ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، تو جواب ہے نہیں، روح کبھی ختم نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، کبھی روح ختم نہیں ہوتی۔ یہ حدیث سن لیں انشاءاللہ تعالی۔ اگر آدمی غلط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، تو یا ایتھا النفس الخبیثہ، اس کے لیے فرشتے آتے ہیں، اور یہ حدیث مکمل، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ الْكَافِرُ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ إِلَى الْآخِرَةِ، بالکل الٹا ہے، بالکل الٹا ہے۔ اگر کافر ہے، غلط آدمی ہے، تو پھر اس کے لیے جو جملہ ملتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، یہ جملہ اسے ملتا ہے۔ اللہ سے آپ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جملے سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک چیز میں بتا کر آگے جانا مناسب سمجھتا ہوں، یہ زندگی میں 3 چیزیں آتی ہیں، برزخی زندگی میں یا عالم ارواح میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز ہے جان کا نکالے جانا، دوسری چیز ہے عذاب قبر، فتنہ قبر، تیسری چیز ہے الثالث عذاب القبر ونعیم، اس کی نعمتیں ہیں قبر کی، اور اسی طریقے سے قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ملا کر یہ موضوع بنتا ہے عالم ارواح کا موضوع، اور یہ موضوع بنتا ہے برزخ کا موضوع۔ یہ شروع ہوتی ہے زندگی آنکھ بند ہونے سے، اور یہ زندگی ختم کہاں ہوتی ہے؟ اہل علم نے اسے لکھا ہے، تنتہی الحیات البرزخیہ بالنفخ فی الصور، تنتہی الحیات البرزخیہ بالنفخ فی الصور۔ برزخی زندگی کہاں ختم ہوتی ہے؟ پہلا سور جب پھونکا جائے گا، پہلے سور پر جا کر یہ زندگی، تب تک یہ زندگی چلتی ہے۔ اللہ اکبر، 3 چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ عالم ارواح آپ کہو، آپ اسے برزخی زندگی کہو، اس کی شروعات ہوتی ہے آدمی کی جان نکالے جانے سے لے کر
آدمی کی آنکھیں جو بند ہو رہی ہے وہاں سے لے کر اور پہلے سور تک یہ زندگی چلتی ہے. اللہ اکبر. کوئی نہیں جانتا یہ زندگی کتنی لمبی ہے, کوئی نہیں جانتا یہ زندگی کتنی لمبی ہے. معزز دوستوں, میری ماں اور میری بہنوں, سبحان اللہ, ایک چیز آپ کو میں بتاتا ہوں, آپ نے بہت بار سنا ہے, آپ کے لیے یہ چیز نئی نہیں ہے, موضوع آپ نے مجھے یہ دیا ہے, اس لیے اس موضوع میں اس کا کہنا ضروری ہے. رضی اللہ عنہ کو ہم سب جانتے ہیں, بڑی شخصیت ہیں, بڑے صحابی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری نسلوں کو حضرت سعد جیسا بنائے. بہت بڑے صحابی, آپ سب جانتے ہیں, آپ کے لیے چیز نئی نہیں. ان کا انتقال ہوتا ہے اور اللہ کے رسول نے کہا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, تحرک لہ العرش, اللہ کا عرش حرکت میں آتا ہے ان کے انتقال پر. 70,000 ملک, 70,000 فرشتے جنازے میں شریک ہوتے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, آپ میں سے اکثر پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس لیے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. 70,000 فرشتے جنازے میں شریک ہوتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, میں نے قبر کھودا, حضرت سعد کی قبر میں نے کھودی. ابو سعید خدری کہتے ہیں, ان کی مٹی میں جو قبر کی مٹی ہے میں نے مشک کی خوشبو دیکھی. سبحان اللہ, اتنے بڑے صحابی, اتنے بڑے صحابی. دفنانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو دفنانے کے بعد زار و قطار اللہ کے نبی رو رہے ہیں. اور آپ نے ایک جملہ استعمال کیا, حدیث بخاری کی, آپ نے کہا, ان للقبر ضغطة لو نجا منه احد لنجا منه سعد. بے شک قبر دباتی ہے, بے شک قبر دباتی ہے, دبوچتی ہے. ضغطة لو نجا منه احد, اگر دنیا میں کوئی بچ سکتے قبر کے عذاب سے, لنجا منه سعد, تو سعد بچتے. اس حدیث کی روشنی میں علماء کہتے ہیں میجورٹی کو قبر کا عذاب ہوگا, بہت بڑی تعداد ہوگی جو جن کو قبر کا عذاب ہوگا. سبحان اللہ. اور یہ عالم ارواح اور یہ برزخی زندگی کا حصہ ہے, بہت بڑی عدد ہوگی جو قبر کے عذاب میں ملوث ہوگی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس لیے یہ عنوان ضروری ہے. اور قبر کا عذاب کیوں ہوتا ہے وہ بھی میں ایک حدیث پڑھ کر تمہیں سمجھا دیتا ہوں. صحیح بخاری کی ایک حدیث انشاءاللہ تعالی, وہ بھی بڑی حدیث ہے. اور کیوں قبر کا عذاب ہوتا ہے, ہمارے لیے وہ ضروری کیوں ہے وہ پڑھنا. سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں, بخاری کی حدیث ہے, اور تعبیر والے باب میں اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے. اپنے آپ پر غور کر لیجئے اور اپنے اطراف کے لوگوں پر غور کر لیجئے. اس حدیث کو سننے کے بعد کیوں قبر کا عذاب ہوتا ہے, عذاب قبر کا کیا سبب ہے, سبحان اللہ, اسباب کیا ہیں, بڑے تعجب کریں گے آپ. اذا صلی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سمرہ بن جندب کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ اقبل علینا بوجہہ, آپ کا معمول تھا جب آپ نماز پڑھاتے تو چہرہ ہمارے طرف پھیرتے نماز کے بعد, اور آپ اس سوال کرتے صبح کی نماز میں اکثر, من رأى منکم اللیلۃ رؤیا, آج کی رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے, یا آپ کا معمول ہوتا تھا. فَإِن رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا, اگر کسی نے دیکھا ہے تو وہ بول دیتا ہے. فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَسَأَلْنَا يَوْمًا فَقَالَ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِّنكُمْ رُؤْيَا, ایک دن آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا, قُلْنَا لَا, سمرہ بن جندب کہتے ہیں کسی صحابی نے نہیں کہا کہ ہم نے دیکھا ہے, سب نے کہا نہیں دیکھا. قَالَ لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَ, خود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے. تو پتا چلا نبی بھی خواب دیکھتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خواب ہوتا تھا. اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے پیغمبر کا جو خواب ہے وہ وحی کا درجہ رکھتا ہے. کیا آپ نے خواب میں دیکھا, رجلین اتیانی, دو آدمی آئے خواب میں, فاخذا بیدی, میرا ہاتھ پکڑے, فاخرجانی الی الارض المقدسہ, اور مجھے ایک مقدس زمین کی طرف لے کر گئے. فاذا رجل جالس, میں نے دیکھا خواب میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, ورجل قائم, ایک آدمی کھڑا ہوا ہے, بیدہ کلوب من حدید, اور اس کے ہاتھ میں جو ہے لوہے کا کلوب ہے. قال بعض اصحابنا عن موسیٰ, اور وہ جو ہے کاٹنے والی چیز ہے, انه يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه, اور وہ یہاں سے کاٹ رہا ہے,
شدق کہتے ہیں یہاں سے یہاں تک گدی تک کاٹ رہا ہے. ثم يفعل بشدقه الاخر، پھر دوسرے کو یہاں سے یہاں تک کاٹ رہا ہے. مثل ذلك، اور یہ دیکھا میں نے پوچھا وہ دو آدمیوں کو، ما هذا، یہ کون ہے؟ کاش یہ پوری حدیث آپ سنیں. کئی لوگ ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کسی وجہ سے جو ہے اس کے اندر آنے جانے کا سلسلہ میں دیکھ رہا ہوں. میں گزارش کرتا ہوں غور سے سنو. مدینہ منورہ میں جا کے پڑھنے کا تو موقع نہیں مل رہا ہے. کم سے کم وہ جو درس ہے نا، وہ درس کو تو سن لو، ایک بار کا درس، اس کتاب کو تو سن لو کم سے کم. اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے الحمدللہ، اس موقع کا فائدہ تو اٹھاؤ انشاءاللہ تعالیٰ. جی کیوں عذاب قبر ہوتا ہے اللہ کے نبی بول رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں. پوری حدیث لمبی ہے، پورے صفحے کی حدیث ہے، یہ پورا صفحہ ہے حدیث، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے الحمدللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، کچھ نہیں بتایا گیا آپ کو. آپ نے دیکھا حتی اتینا علی رجل مستجع علی قفا، ایک آدمی اپنی گدی کے پر لیٹا ہوا ہے، ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، ورجل قائم علی رأسہ بصخرہ، ایک پتھر لے کے کھڑا ہوا ہے، پوری طاقت سے اس کے سر پہ پتھر کو مارتا ہے. فیشدق به رأسہ فاذا ضربه، اور جب زور سے اس کو مارتا ہے اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور وہ پتھر دور جا کے گرتا ہے، وہ پتھر لانے تک دوبارہ یہ سر صحیح ہو جاتا ہے. آپ اپنی ایک چھوٹی سی انگلی کو ہے نا دو پتھروں کے بیچ میں رکھ کے مار کے دیکھو، اگر یہ درد برداشت کر سکتے ہو تو یہ شاید کر پاؤ گے. معمولی انگلی اگر لگ جائے، کہیں دروازے میں آ جائے، کہیں کار کے ڈور میں آ جائے، ہم اسے برداشت نہیں کر پائیں گے. سر کچلا جائے، کہاں سے برداشت کر پائیں گے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون ہے، آپ کو آگے لے کر گئے، آپ جانتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں من قال انطلق، کہا چلو آگے. فانطلقنا الى ثقب مثل التنور، پھر ہم لوگ پہنچے ایک تنور کے پاس. آپ کو کیا تنور کے بارے میں ہم بتائیں، روٹی جس میں پکتی ہے تنور، اور وہ جہنم کا تنور. ایک پتھر ڈالا جائے نا 70 سال لگیں گے اس پتھر کو نیچے اترنے کے لیے. ایک تنور کے پاس مجھے لے کر گئے. اعلیٰ ضیق واسفلہ واسع، اوپر کا حصہ تنگ ہے، وہ تنور کا چھوٹا ہے، اور نیچے کا حصہ بہت کشادہ ہے. یتوقد تحتہ نارا، نیچے سے آگ جل رہی. فاذا اقترب ارتفع، اور اندر میں نے دیکھا بہت سارے لوگ ہیں جل رہے ہیں تنور میں، اور وہ نکلنے کے لیے اوپر آتے ہیں. اذا ارتفعوا حتى كاد ان يخرجوا، قریب ہے کہ وہ نکل جائیں. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد ان لوگوں کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے. وفيها رجال ونساء عورات، اس میں بہت سے مرد ہیں اور بہت سی عورتیں ہیں جو برہنہ ہیں. وقلت من هذا، میں نے پوچھا یہ کون ہے. قال انطلق، دونوں نے کہا چلیے آگے نکلیے. فانطلقنا حتى اتينا على النهر من دم، ہم گزرتے گزرتے ایک نہر دم کے پاس آئے. نہر دم سمجھتے ہیں، دم خون، خون کی نہر. فيه رجل قائم على وسط النهر، ایک آدمی کھڑا ہوا ہے وسط نہر پر. قال یزید وابن جریج، کہتے ہیں اس میں کچھ لوگ ہیں جو خون کی نہر میں تیر رہے ہیں، پریشان ہیں، باہر نکلنا چاہتے ہیں. ایک آدمی پتھر لے کر انہیں مار کے پھر واپس اندر کرتا ہے. اللہ اکبر. معزز دوستوں یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے. اس کی شرح آپ جب دیکھیں گے، وہ 4 آدمی جن کے بارے میں میرے نبی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے، اس کا تعلق عالم برزخ سے ہے، اس کا تعلق عذاب قبر سے ہے، اس کا تعلق عذاب قبر سے ہے. قبر میں عذاب ہوگا. پہلا آدمی جو دیکھا کون ہے، سبحان اللہ، اس کی شرح یہاں بیان کی گئی ہے. الاول، یہ پہلا آدمی جس کو دیکھا گیا کہ وہ چیر رہے ہیں یہاں سے یہاں تک. سبحان اللہ. وہ کون آدمی ہے؟ چغلی کرنے والا، ادھر کی بات ادھر لگا دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ، ایسا جھوٹ بولتا ہے جو آسمانوں تک پہنچ جائے، لوگوں میں جو ہے جدائی ڈال دیتا ہے. کیا جھوٹ ہماری زندگی میں ہے. حالت تو یہ ہے آج کافر سے لوگ کاروبار کرنے میں عافیت سمجھتے ہیں، مسلمان کے ساتھ کاروبار کرنے میں لوگ ڈرتے ہیں. جھوٹ پر جھوٹ، اور اس کی سزا یہ منہ سے ہی جھوٹ بولتا نہیں، اسی کو پھاڑا جائے گا. اسی منہ سے لوگوں کی غیبت کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جا رہے تھے، آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، بخاری کی حدیث ہے. کہا یہ 2 قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ وما يعذبان فی کبیر، کسی بڑی چیز کے لیے نہیں، یعنی اگر چاہتے تو بچ سکتے تھے. ایک آدمی یمشی بالنمیمہ، چغلی کرتا ہے،
لوگوں کی غیبت کرتا ہے. کون ہم میں سے ہے جو دوسروں کی غیبت نہیں کرتے؟ مجھے بتائیے. میرا سوال ہے، تقریباً میرے 40 منٹ ہونے کو ہیں، میرا سوال ہے اب بھائیوں سے بہنوں سے، غیبت یہ حقوق العباد میں آتا ہے. جس بندے کی آپ غیبت کر رہے ہیں اس سے معافی مانگیں. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کتنوں کی ہم نے غیبتیں کی ہیں. کیسے معافی مانگیں گے؟ جب آپ معافی نہیں مانگیں گے تو عذاب قبر ہے. اور یہ بھی آپ سن لیں انشاءاللہ، یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ علماء اکرام کا جملہ ہے. کیا عذاب قبر کب سے شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا؟ عذاب قبر، عذاب قبر جس دن آدمی مرے گا، جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا، وہاں سے شروع ہوگا اور سور پھونکے جانے تک چلے گا. چلتا رہے چلتا رہے گا چلتا رہے گا، کھڑے گا نہیں. کتنے ہزار سال چلے گا، کتنے سینکڑوں سال چلے گا، کوئی نہیں جانتا دنیا میں. بہرحال موضوع بڑا لمبا ہے، جیسے میں نے کہا 7:40 تقریباً وقت ہو چکا ہے، مگر ہاں یہ حدیث ہم مکمل کر لیتے ہیں. اور ایک اچھی چیز میں آپ کے حوالے کرتا ہوں آج کے دن انشاءاللہ، اس لیے کہ چیز ہی اتنی اچھی ہے. عذاب قبر کے تعلق سے میں نے کہا ہاں وہ حدیث مکمل کر لیتے ہیں. وہ آدمی جس کو سر کچلا جا رہا تھا، آپ جانتے میں بھی جانتا ہوں، حافظ قرآن، قرآن یاد کر کے بھول جانے والا، فجر کی نماز چھوڑ کر سو جانے والا آدمی، اس کا سر کچلا جا رہا تھا. اس لیے بہت سارے لوگ ڈرتے تھے حفظ کرنے سے. اگر حفظ کرتے ہیں اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اسے یاد رکھنے کی ذمہ داریاں ہیں. اللہ ہمارے وہ سارے بچے جو حفظ کر رہے ہیں، اللہ انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ جو خون کی نہر تھی، سبحان اللہ، وہ خون کی نہر کے تعلق سے وہ بھی آپ جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ سود ہے، سود کھانے والوں کا یہ انجام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. کچھ اسباب ہمیں مل گئے ابھی اس درس کے اندر، عالم برزخ کہو، عذاب قبر کہو یا عالم ارواح کہو، اس کے اندر جو ہے عذاب کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں. کچھ سبب ہم کو ملے ہیں اس حدیث میں. ایک چغلی کھانا، غیبت کرنا. ایک حدیث میں ملتا ہے پیشاب کے خطروں سے نہیں بچنا. کہنا ہے کیا ہے، کہنا یمشی بن نمیم. اور دوسرا آتا ہے کہ بول، پیشاب کے خطروں سے نہیں بچنا. اللہ اکبر، عذاب قبر کا سبب ہے ایک. اور قرآن یاد کر کے بھول جانا، فجر کی نماز چھوڑنا، سود کھانا عذاب قبر کا ایک سبب ہے. اس لیے جو ہے اس میں وہ چیز جو میں نے کہی تمہارے سامنے، کیا یہ مستمر ہے، ہمیشہ چلتا رہے گا، یا اس کے اندر کہیں کوئی تخفیف ہوگی عذاب قبر کے بارے میں انشاءاللہ مناسب سمجھتا ہوں وہ دیکھ کر تمہارے سامنے پڑھوں. ہاں یہ قبر کا عذاب ساری دنیا کے علماء اس چیز پر متفق ہیں، ایسا اہل علم کا ماننا ہے کہ عذاب قبر جب شروع ہوگا قیامت کی صبح تک چلے گا. اللہ اکبر، قیامت کی صبح تک چلے گا. ہاں یہ کم ہو سکتا ہے. کب کم ہو سکتا ہے؟ جس دن کوئی شخص آپ کے لیے دعا کرے، مرنے والے کے لیے دعا کرے، اس دن عذاب قبر میں تخفیف ہو سکتی ہے. بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے. ہمارے والدین، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف جو مر چکے ہیں، اس کی روشنی میں کیوں نہیں ہم ہر روز ان کے لیے دعا کریں، روز ان کے لیے دعا مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ روز اگر وہ اس میں ملوث ہیں اللہ سے دعا کیجئے، پہلے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. اگر کچھ ہے تو ہم ان کے لیے ایک تحفہ دے سکتے ہیں. سبحان اللہ، ہر روز ان کے لیے جو نبی نے دعائیں سکھائیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم فسح لہ قبرہ، اللہم نور لہ قبرہ، اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اللہم ارفع درجاتہ. اس قسم کے جو الفاظ ہیں آپ ہر نماز میں تشہد سے پہلے جب تھوڑا سا وقت آپ کے پاس بچا ہوا ہے، آپ یہ کیوں نہیں دعا کرتے تاکہ روز اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فائدہ پہنچائے، اللہ انہیں فائدہ. آخر میں اپنا درس ختم کرتا ہوں کچھ VIP لوگوں کے ساتھ. کچھ لوگ وہ بھی ہیں جنہیں قبر کا عذاب ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. دیکھو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں الحمدللہ جنہیں قبر کا عذاب ہی نہیں ہے، اور وہ بہت بڑے لوگ ہیں. سبحان اللہ. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور اس کی دلیل بھی ہے، قرآن و حدیث سے اس کی دلیل بھی ہے. جی ہاں، کون ہے وہ آدمی جسے عذاب قبر نہیں ہے؟ عربی میں اس طریقے سے کہتے ہیں، دلت النصوص على استثناء اصناف من المؤمنین من الفتنہ منہم.
اس کے لیے نصوص دلائل کرتے ہیں. وقت شاید ہو چکا ہے, 45 منٹ ہونے جا رہے ہیں. شاید آپ کا ایک آدھ کوئی سوال بھی ہوگا. اس موضوع کو کسی اور وقت کے لیے رکھ دیتے ہیں, کیا بولتے ہیں؟ جی انشاءاللہ. جی ہاں, جو ذمہ دار ہیں. جی اس لیے کہ اس میں کچھ 5 لوگ ہیں جن کا تذکرہ کرتے ہیں کہ انہیں قبر کا عذاب نہیں ہوگا. تو میں چاہتا تھا کہ یہ بول دوں یا اسے انگلیوں پر گنا دوں, تاکہ جو ہے انشاءاللہ اللہ وہ 5 میں سے ایک آپ اور مجھے کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ. جی سب سے پہلے جو میں اسے انگلی پہ گنا, الصف الاول الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام, پہلے جو ہے انبیاء ہیں, سبحان اللہ. دوسرا الشہداء, شہداء ہیں, ان کو بھی جو ہے عذاب قبر نہیں ہے, نہ سوالات ہیں. تیسرا, یہ تیسرے میں جو ہے آپ لوگوں کو خوشی دے سکتے ہیں, من مات مرابطا فی سبیل اللہ, من مات مرابطا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں نگرانی کرتے ہوئے جو آدمی مرتا ہے اسے بھی قبر کا عذاب نہیں ہے. اور ایک بڑی اچھی بات ہے سبحان اللہ جو علماء نے لکھا ہے, جسے اس کا پیٹ مار دے, پیٹ کی تکلیف سے کوئی مر جائے, اللہ اکبر, بہت بڑی بات ہے. کڈنی اور پتہ نہیں کینسر, اسٹمک کینسر, کتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں, ان میں سے کسی کو آپ کہہ دو, کبھی ملنے جاتے ہو نا, کہہ دو اس کے بدلے اللہ نے اگر چاہا انشاءاللہ عذاب قبر نہیں ہوگا. کیا بڑی بات ہے. اور ایک لفظ من لا تکلیف علیہ, پاگل قسم کا بچہ ہوتا ہے نا, اس کے لیے بھی عذاب قبر نہیں ہے. اور بہت سارے نام. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو اصل زندگی ہے آخرت والی زندگی, جس کا آغاز آنکھ بند کرنے سے شروع ہوگا اور یہ زندگی قیامت تک چلے گی, اللہ تعالیٰ اس زندگی میں ہمیں, ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ احتضار جو کیفیت ہے, آخری جو کیفیت ہے, اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یا ایتها النفس الطیبہ, اللہ یہ سننے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے, اللہ آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے. آخر میں اللہ سے دعا گو, جو لوگ غریب الوطن میں ہوتے ہوئے, جو باہر ملکوں میں رہتے ہوئے اپنے دین کی فکر کرتے ہیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی فکر کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دین کی حفاظت فرمائے, ہمارے گھر والوں کے دین کی حفاظت فرمائے, اور دین پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ لوگ اس طرح کے پروگرام باقاعدہ طور پہ ارینج کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ان کی ان خدمات کو قبولیت کا درجہ عطا, شرف قبولیت فرمائے. اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا اجر اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.